نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ پارہ نمبر 9 سورہ انفال، رکوع نمبر 2، آیات نمبر 15، 16، 17، 18 اور 19۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب مقابل ہو جاؤ تم، الذین کفروا زحفا، کافروں سے دو بدو، فلا تولوہم الادبار، تو مت پھیرو ان سے پیٹ، ومن یولیہم یومئذ، اور جو کوئی ان سے پھیرے پیٹ اس دن، یومئذ اس دن، الا متحرفا لقتال، مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا، او متحیزا الی فئۃ، یا جا ملتا ہو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو، فقد باء بغضب من اللہ، پس تحقیق کے ساتھ وہ اللہ کے غضب کو، غصے کو لے کر لوٹا، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اور لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور تو نے نہیں پھینکی خاک کو جس وقت کے پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکی، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ انعام دے اللہ تعالی اپنے طرف سے اچھا انعام، ان اللہ سمیع علیم، تحقیق کے ساتھ اللہ تعالی سننے والا، جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ بات ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، بلا شبہ اللہ تعالی کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ سامنے آ چکا ہے، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی وہی کام کریں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کام نہیں آئے گی اگرچہ زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 15 میں قانون جنگ کا دفعہ اول کا ذکر ہے، اور قانون جنگ کا دفعہ اول یہ ہے کہ صف قتال میں استقامت۔ لفظ زحف سے مراد یہ ہے کہ دونوں لشکروں کا مقابلہ ہو، اختلاط ہو، مطلب
جب دو بدو جنگ شروع ہو جائے تو پشت پھیرنا، میدان جنگ سے بھاگنا، فرار اختیار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَوَلَّوْا الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحَفِ، جنگ کے موقع پر فرار اختیار مت کرو۔ اور آیت مذکورہ کے روح سے پیٹ پھیرنا، پشت کرنا، بھاگ جانا، وہ اللہ کے غضب اور اللہ کا غصہ اس کو متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے میدان جنگ سے بھاگنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بدترین حریت کے منافی ہے اور بدترین بزدلی ہے۔ آیات نمبر 16 میں دو صورتیں ذکر کی، جن دو صورتوں کے استثناء کا بیان ہے۔ اس میں صورت اولا یہ ہے کہ الا متحرفا لقتال، اور صورت ثانی یہ ہے کہ او متحیزا الی فئۃ، یعنی میدان جنگ کے وقت پشت پھیرنا، پیچھے ہٹنا صرف دو صورتوں میں جائز ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جنگ حکمت عملی کی بنیاد پر ہو، دشمن کو دکھلانے کے لیے ایک جنگی چال ہو، حقیقتاً میدان سے بھاگنا نہ ہو، بلکہ مخالفین کو، دشمنوں کو دھوکہ دہی کی بنیاد پر آپ پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ جنگ تو الحرب خداع، جنگ میں دھوکہ چلتا ہے۔ میدان جنگ میں مخالفین کو دھوکہ دہی کی بنیاد پر پیچھے ہٹنا پہلی صورت یہ ہے کہ جائز ہے، اور یہ معنی ہے متحرفن کا کہ ایک جانب مائل ہونا۔ تو متحرفن کے اساس اور بنیاد پر سیٹ پر ہو کر یا چند قدم پیچھے ہٹنا اور دوبارہ دشمن پر حملہ آور ہونا، یہ جنگ حکمت عملی ہے، یہ جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے جواز استثنائی صورت، جس میں میدان جنگ سے پشت پھیرنے کی اجازت ہے، پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے کہ اپنے موجودہ لشکر کے کمزوری کا احساس ہو جائے، اور اس اساس پر آپ پیچھے ہٹے کہ مجاہدین کے مزید کمک حاصل کر کے دشمن پر دوبارہ حملہ آور ہو، کیونکہ تحیر کا معنی ہے تحیز او متحیزن ہے، تحیز کا معنی ہے انضمام اور ملنا، اور فئاتن جماعت کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی جماعت کے ساتھ قوت حاصل کرنے کے واسطے اور قوت حاصل کرنے کی نیت سے میدان چھوڑ دے، دوستوں کو ساتھ ملا دے، مزید دوستوں کو، اور پھر دشمن پر حملہ آور ہو، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اور آیت نمبر 16 میں سورہ انفال میں استثناء کہ اس دونوں صورتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کے علاوہ ناجائز طور پر میدان چھوڑنا، بلا وجہ میدان سے بھاگنا، موت سے ڈرنا، دشمن سے ڈرنا، کسی کی طاقت سے ڈرنا،
یہ اللہ کی غضب کو دعوت ہے. یہ غضب الہی کا مستحق بندہ ہوگا جو میدان جنگ سے بھاگ جائے اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. آیات نمبر 17 میں غزوہ بدر کے حوالے سے مسلمانوں کو خطاب ہے کہ غزوہ بدر کی معجزانہ فتح اور نصرت کو، کامیابی اور کامرانی کو آپ اپنے عمل کا نتیجہ مت سمجھیں، اس کو اپنی کارکردگی کا نتیجہ مت سمجھو، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح سمجھ لو. ابن جریر طبری اور امام بیہقی رحمہ اللہ الباری نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی ہے کہ معرکہ بدر کے دن مکہ مکرمہ کے 1000 جوانوں کا ایک لشکر ٹیلا سے پیچھے میدان میں آیا تو مسلمانوں کے قوت اور ضعف کو اور اپنی کثرت اور قوت کو دیکھتے ہوئے ناز کرتے تھے متکبرانہ انداز میں. یہ جب لوگ سامنے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا رب العالمین، یہ تیرے جھٹلانے والے، یا اللہ تجھ کو جھٹلانے والے قریش مکہ انتہائی فخر سے، تکبر سے آ رہے ہیں. یا اللہ، آپ نے مجھ سے جو فتح کا وعدہ فرمایا تھا اس وعدہ کو جلدی پورا فرما دیجیے. تو جبریل امین نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایک مٹھی خاک کے لے کر دشمن کی طرف پھینکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. اور ابن ابی حاتم نے بروایت ابن زید نقل کی ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مٹی اور کنکریوں کی مٹھی بڑے لشکر کے دائیں حصے پر، بائیں حصے پر اور سامنے کی جانب اس نے پھینکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس 1 یا 3 مٹھی بھر کنکریوں سے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے معجزانہ انداز میں وہ ایسے پھیل گئے کہ مخالفین اور دشمنان اسلام اور دشمنان پیغمبر کے وہ قریش جوان، وہ سردار، اس کا کوئی آدمی ایسا باقی نہیں تھا جس کے آنکھوں میں، جس کے چہروں پر وہ دھول اور کنکریاں نہیں لپٹی ہو، جس کی وجہ سے پوری لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا. اور بعض روایات کے مطابق صحابہ کرام نے اپنے اپنے کارنامے بیان کرنا شروع کی، ایک دوسرے کو بیان کر رہے تھے، کارگزاری سنا رہے تھے. تو آیت مذکورہ نازل ہوئی کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، جس میں یہ ہدایت کی گئی کہ اپنی سعی پر ناز مت کرو، جو کچھ ہوا محض اللہ کی نصرت اور مدد کا نتیجہ ہے اور امداد کا ثمرہ ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ یہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی ہے وہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی، بلکہ یہ اللہ تعالی نے پھینکی ہے. مطلب یہ ہے کہ پھینکنے کا یہ نتیجہ کہ لشکر دشمن کے ہر فرد کے
پہنچ کر، اور اس کا یہ آپ کا اثر نہیں تھا، یہ اللہ تعالی نے اپنے قدرت کاملہ سے یہ صورت پیدا فرمائی، اور ہمارے فتح اور نصرت ان لوگوں کے لیے ہے جو اطاعت گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، کہ یہ عظیم فتح ہم نے اسی لیے دی کہ مومنین کو ان کے محنت کا پورا صلہ مل جائے۔ اور بلا تو آزمائش، امتحان کو بھی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا امتحان کبھی مصیبت و مشقت میں مبتلا ہونے کی صورت میں بھی ہوتی ہے، کبھی راحت اور دولت کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے۔ کہ جب فرمایا کہ بلاءً حسنا، اچھے انعام اور اچھے طریقے سے اکرام، جو راحت، دولت اور فتح و نصرت دے کر دیا گیا، اور یہ لوگ اسی لیے کہ ہماری یہ شکر گزار رہے۔ آیات نمبر 18 میں فرمایا ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، بعض مسلمانوں کو یہ فتح نصرت اسی لیے دی گئی کہ اس کے ذریعے کافروں کی تدبیریں ناکام بنا دیا جائے، ناکارہ بنا دیا جائے گا، جس سے وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور کوئی تدبیر اللہ کے نصرت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آیات نمبر 19 میں شکست خوردہ کفار مکہ کو خطاب ہے، اور ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ جب قریشی کفار کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں تیار ہو گیا، تو مکہ سے نکلنے سے پہلے لشکر کے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کر دعائیں مانگی، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس دعا میں اس نے اپنی فتح کی دعا نہیں کی، بلکہ اپنی فتح کی دعا کرنے کے بجائے عام الفاظ میں اسی طرح دعا مانگی کہ یا اللہ دونوں لشکروں میں سے جو اعلیٰ ہے، افضل ہے، دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہے، دونوں پارٹیوں میں سے جو زیادہ کریم ہے، شریف، دونوں دینوں میں سے جو دین افضل ہے، یا اللہ اس کو فتح دیجئے۔ یہ لکھا ہے تفسیر مظہری نے۔ مگر ابو جہل کو یہ خبر نہیں تھی، ان پتہ نہیں تھا اس کو کہ در حقیقت وہ اپنے لیے بد دعا اور مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ انجام جنگ سامنے آنے کے بعد قرآن کریم نے ان کو بتلایا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، نے اگر خدائی فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ اللہ کا سامنے آ چکا ہے کہ حق کو فتح اور باطل کو شکست ہو گئی ہے۔ اور اگر تم اپنے کفر سے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اپنے کفر سے، عناد سے باز آ گئے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر پھر اپنی شرارت اور جنگ کی طرف لوٹ گئے تو ہم بھی مسلمانوں کی مدد کی طرف لوٹیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہاری جماعت کتنی ہی زیادہ ہو، اللہ تعالی کی نصرت کے مقابلے میں یہ جماعت تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہیں کچھ کام نہیں دے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے اللہ۔ کوئی جماعت تمہیں کیا کام دے سکتی ہے، کیا نتیجہ دے سکتی ہے؟ جب تک قادر مطلق ذات اللہ رب العالمین مسلمانوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کو فتح اور غلبہ حاصل ہوگا۔ لیکن مشرکین کی آنکھیں نہیں کھلی۔ غزوہ احزاب میں پھر قبیلوں
اور جماعتوں کو لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا وعدہ پورا فرمایا اور مشرکین کے بہت بڑی جماعت ہے تتر بتر ہو کر بھاگ گئی۔ اللہ کی مدد تو آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حی قیوم ہے اور اللہ مسلمانوں کے ساتھ رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن بشرطے کہ واقعی ہم ایمان والے ہو، ہم مضبوط ایمان کے مالک ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، انہی شرطیہ ہے، بشرطے کہ ہم مسلمان ہو، ہمارے اندر جذبہ ایمانی ہو، وہ مجھ کو بے دل کر دے ایسا کون ہے، یاد مجھ کو انتم الاعلون ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔